محب علم و ادب رحمت روہلا، چراغ خانوادہ علم و ادب، آشنائے سخن و ادب شناس، محرک علم و دانش و طالب فکر و فن، اور ارجمند آرائے محفل شعر و سخن، قد درمیانہ، رنگ گورا اور نہ سرمئی، گفتگو میں اعتماد، لہجے میں بانک پن، سلسلہ صدیقیہ سے نسبت، والدین نے نام رؤوف رکھا اور خوب رکھا کہ موصوف نام کی لاج مستقل رکھے ہوئے ہیں۔ شعر و شاعری تو ورثے میں پائی، اور سیاست کی لت کس نے لگائی خود ان سے پوچھ لیجئے، آپ کو افاقہ یقیناً ہو جائے گا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بجز نواب زادہ نصر اللہ کوئی سیاستداں شاعر نہیں گزرا، سو رؤوف صدیقی اس دور کے نواب زادہ ثانی ٹھہرے۔ نواب زادہ دعوت عام کا اہتمام کرتے تھے، رؤوف صدیقی دعوت عام کرتے ہیں، سو جو آئے وہ پائے۔ موصوف کے حلقہ ارادت میں مناسب تعداد خلاق شعر و ادب رکھتے ہیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے، جبکہ یہ مخلوق کس کے کام آئی ہے؟ رؤوف صدیقی کے لیے تو فقط سپاہ ہی کافی ہے۔ شہر میں کوئی شعر و سخن کی محفل بپا ہو یا کوئی ادبی اجتماع، موصوف ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں اور منتظمین کی دلجوئی کرتے نظر آتے ہیں۔ فروغ علم و ادب میں وہ اپنا حصہ بقدر منصب خاموشی سے ڈال رہے ہیں۔ اس وقت رؤوف صدیقی کا مجھے شعر تو یاد نہیں، البتہ میر کا ایک شعر ان کی نذر کرتا ہوں: شعر میرے ہیں سب خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔